تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہم نے لکھ بھی دیا آپ کے سامنے۔ تو آج ہم شروع کریں گے سورہ فاتحہ کا باقاعدہ۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ کیا بسم اللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا یہ علیحدہ ہے؟ تو احناف ہمارے بھائی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں الگ آیت ہے۔ تو لیکن پھر 7 آیات نہیں بنتی، اگر بسم اللہ نہ شامل کریں تو 7 آیات نہیں بنتی، بسم اللہ سمیت 7 آیات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورہ الفاتحہ پڑھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھتے۔ سورہ نمل اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا سورت کا حصہ ہے۔ اچھا، یہ شروع میں ال آیا ہے، آپ دیکھیں گے الف ہے اور لام ساکن ہے۔ حمزہ اور الف اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ الف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی، جو حمزہ ہوگا اس پہ حرکت ہوگی، زبر زیر پیش اسے حرکت بولتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش آئے تو اسے حمزہ کہیں گے، اگر وہ ساکن ہو تو اسے الف بولیں گے۔ ایک ہوتا ہے الفن، وہ ہوتا ہے 1000، عربی میں الفن کا معنی 1000۔ تو الف نہیں کہنا ہے، الف اگر آپ نے الف با تا جو ہے نا، وہ الف جو ہے وہ لام کے زیر کے ساتھ الف، تو جس پہ کوئی حرکت نہ ہو اسے کہتے ہیں الف۔ اگر حرکت آ جائے زبر زیر پیش پھر حمزہ کہیں گے۔ اچھا جی، تو یہ جہاں آئے گا نا ال شروع میں تو وہ کسی بھی اسم کو خاص بنا دے گا۔ حمد کا معنی تعریف ہوتا ہے، حمد کا معنی تعریف، لیکن جب ال آ گیا ساتھ تو خاص تعریف، ساری کی ساری تعریف۔ تو اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں، ہم جب بھی ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں کر دیتے ہیں۔ تو لیکن اس میں شک ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی تعریف رہ نہ جائے، تو ہم سیدھے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تعریف، بس تعریف للہ۔ لام شروع میں ہے، لفظ اللہ ہے، یہ اصل تھا لے اللہ، لام ملا، جو لفظ اللہ کا الف ہے وہ گر گیا تو پڑھا للہ۔ لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، جیسے ہم کے لیے بول دیتے ہیں، تو للہ کا معنی اللہ کے لیے۔ لام کسی کے شروع میں آ جائے جس کے نیچے زیر ہو اور وہ اسم پہ آئے تو اس کا معنی کے لیے کر دیتے ہیں، کے لیے۔ تو للہ اللہ کے لیے، یہاں آ جائے مثلا للرحمن، للشیطان شیطان کے لیے، کوئی بھی لام کے بعد جو اسم آئے گا تو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اگر الف ہوا وہ گر جائے گا، جیسے لفظ اللہ کا الف آپ نے دیکھا گر گیا، للہ کا لام کے آنے کی وجہ سے لفظ اللہ کا الف گر گیا۔ تو تعریف اللہ کے لیے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، العالمین جہانوں، عالم ایک لفظ ہوتا ہے عالم، جو ہم کہتے ہیں ہمارے عالم صاحب ہیں، وہ لام کے زیر کے ساتھ ہے، کسرے کے ساتھ، عالم جاننے والا۔ ایک ہوتا ہے عالم، جیسے جس کی جمع یہ ہے عالم، عالمین، تو اس کا معنی ہے دنیا، جہان، تو عالمین جہانوں، رب العالمین جہانوں کا پالنے والا۔ تو معنی کیا ہوا؟ تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کو پالنے والا ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے۔
اچھا آگے آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کے نیچے زیر آئے گی. یہاں دیکھیں آپ لفظ اللہ کے نیچے زیر آئی ہے ہا کے نیچے. آگے رب کے با کے نیچے دیکھیں زیر آئی ہے. آپ دیکھیں گے الرحمانی آ گیا ہے اس کے نیچے زیر آئی ہے. الرحیمی آخر میں دیکھنا ہے نون رحمان کے اس کے نیچے زیر ہے. اسی طرح رحیم کی میم کے نیچے زیر دیکھیں گے. اسی طرح آگے دیکھیں گے مالکی کی کاف کے نیچے زیر. آگے دیکھیں گے یومی کی میم کے نیچے زیر. پھر الدینی دین کی نون کے نیچے زیر. تو یہ سارا آیا ہے لفظ اللہ کی وجہ سے کہ لفظ اللہ کے نیچے زیر آ گئی اس کی کوئی صفت بن جائے گی یا اس کی نسبت ہوگی. تو عربی میں جس کی کوئی صفت بنتی ہو تو جو اس کے اوپر آئے گا وہی اس پر آئے گا. یہ دیکھیں لفظ اللہ کی وجہ سے رب ایک، الرحمانی دو، الرحیم تین، مالکی چار، یومی پانچ، الدینی چھ مرتبہ زیر آ گئی ہے. اور اس کا مین جو لفظ ہے وہ لفظ اللہ ہے. تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن نہایت مہربان، بہت مہربان. الرحیمی نہایت رحم کرنے والا. دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں. مبالغہ کہتے ہیں جس میں بہت شدت پائی جائے. رحم کرنے میں سب سے زیادہ جو ہوگا اسے رحمان کہیں گے. دو نام ہیں جو آپ رکھ نہیں سکتے، ایک اللہ اور ایک رحمان. رحیم بھی رکھ سکتے ہیں، کریم، اللہ کے باقی نام رکھے جا سکتے ہیں. ہم مثلا کہتے ہیں فلاں عالم ہے، اللہ بھی عالم ہے. فلاں علامہ ہے، اللہ بھی علامہ ہے. ذاتی یہ نہیں آپ رکھ سکتے. کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے. نہایت جی عبد الرحمان سے رکھا جا سکتا ہاں جی صرف سبق ہو لینا، صرف سبق ہو لینا. ہاں جی بس آخری ہے. جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالکی مالک ہے. اچھا عربی میں نا اسے 4 طرح پڑھا جا سکتا ہے، 5 طرح. عربی پڑھتے ہیں اسے مالکی 1، ملکی 2، ملکی 3، ملکی 4، ملکی 5. یہ عربی 5 ہے. مالاکا تو عربی 5 طرح سے پڑھ لیتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہوگا قرات 17 تو وہ اصل میں صرف نہ ہوا ہے تو یہ ہمارے سمجھ لیتے ہیں کہ غلط پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ سیغے کو بنانا ہوتا ہے. تو اس کو پڑھ سکتے ہیں مالاکا 1، مالکی 2، ملکی 3، ملکی 4، ملکی 5. یہ 5 طرح. میں 5 کا ترجمہ آپ کو کر دیتا ہوں. مالاکا کا معنی ہوتا ہے وہ مالک ہے، وہ مالک بن گیا. اچھا مالکی کا معنی وہ مالک ہے. مالا کا فعل ماضی کا ہے، وہ بادشاہ بن گیا. اچھا مالک وہ مالک ہے جس کے تصرف میں کوئی چیز ہو. اچھا ملک اس کا بھی معنی یہی ہے، مالک ہے. ملکی اس کا معنی بادشاہت. ملکی ملکیت، جیسے ہمارے کہتے ہیں یہ ملکی ہمارا ذاتی ہے، تو اس کا معنی ذاتی جس کی بادشاہت. تو مالکی کئی ترجمے ہیں آپ جو مذکر لیں، وہ بادشاہ ہے، مالک ہے. دونوں ترجمے بہتر کر لیں. مالک ہے، نمبر 2 بادشاہ ہے. یومی کا معنی دن، یوم کا معنی دن. مالکی یومی وہ مالک ہے یا بادشاہ ہے دن کا. الدین دین ہم بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارا دین اسلام. تو دین کا لفظی معنی ہوتا ہے بدلہ. دین کا معنی بدلہ. اچھا دین اسلام کے علاوہ ہم دین عیسائی نہیں کہتے، ہم مذہب عیسائیت کہتے ہیں. باقی سارے مذاہب ہیں، صرف اسلام کو دین کیوں کہتے ہیں کہ یہ تمام کے بدلے میں آیا ہے، اس لیے ہم اسے دین اسلام کہتے، کسی اور کو نہیں کہتے. جتنی پچھلی شریعتیں گزری ان کو دین نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ کسی کے بدلے میں نہیں ہے. یوم الدین بدلے کا دن. مالک ہے، بادشاہ ہے بدلے کے دن کا، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا. تو
دونوں سکتے ہیں. عربی میں ایک لفظ بولتے ہیں محاورہ، من یدین یدانو، جو کرتا ہے بڑھتا ہے، جو کرتا ہے بڑھتا ہے. ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا. الحمد تعریف للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو پروردگار ہے، جو پروردگار ہے جہانوں کا. تو اگر سادہ پڑھنا ہے جو پالنے والا ہے جہانوں کا. الرحمانی بہت مہربان، الرحیمی نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمانی بہت مہربان، الرحیمی نہایت رحم کرنے والا ہے. مالکی وہ بادشاہ ہے، یوم الدینی بدلے کے دن کا. ٹھیک ہے جی، بدلے کے دن کا. اچھا جی، میں نا آپ کو کچھ حروف لکھ کے یہاں دوں گا ابھی، تو وہ جہاں وہ آئیں گے اس کے بعد والے کے نیچے زیر آئے گی. بندے ادھر ہمارے بس کیا لگ رہا ٹھیک. بڑے لکھنا ہے کوئی ہے؟ چلو بڑے لے ہوں. ٹھیک ہے جی. من اضافی انا علا تا یہ میں ابھی پڑھا دیں. اچھا، یہ ہیں 17 حروف، انہیں حروف پہ جارہ کہتے ہیں. یہ اگلے میں کل ہم انشاءاللہ سنیں گے. یہ با سب سے پہلے ہے با، جیسے آپ بسم اللہ کے شروع میں دیکھتے ہیں با. آگے ہے تا. تا یہاں نہیں ہے، لیکن جہاں بھی آئے گا تا کے بعد والا جو ہوگا نا اس پہ زیر آئے گی. آپ دیکھیں بسمی، اس کے میم کے نیچے زیر با کی وجہ سے آئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں اگر تا آئے گی تو پھر بھی زیر آئے گی. کاف آ جائے گا جہاں شروع میں کاف، یہاں مالکی ہے نا اس کے آخر میں کاف ہے، یہ نہیں دیکھنا، شروع میں دیکھنا ہے. آپ کسی اسم کے شروع میں اگر با آ جائے، تا آ جائے، کاف آ جائے، لام آ جائے، واو آ جائے، منز، مز، ربا، خلا، منز، یہ سارے حروف ہی ہیں، سارے حروف ہیں جتنے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، جہاں بھی آئے گا اس کے بعد والے کے نیچے زیر آئے گا. نہیں وہ من وہ اسم ہے.
من موصول ہے، یہ منز بولتے ہیں اسے، منز، آگے مز خلا، آگے ربا، رب نہیں ہے، یہ ربا پڑھنا ہے، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، الا، یہ جہاں بھی آئیں گے آپ اس کے نیچے زیر پڑھیں گے اس کے بعد والے کے. مثلا الحمد ہے، اس کے شروع میں بے آ جائے پڑھیں گے بالحمدی، اگر با شروع میں آ جائے بالحمدی پڑھیں. کاف آ جائے کل حمدی، تو جیسے بے آیا ہے تو میم کے نیچے زیر آ رب حاشا من ادا فی ان الا حتی الا، تو یہ جہاں آئیں گے اس کے بعد والے کے نیچے زیر آئے گی. تو یہ کر لیں جی، آج یہ سب ختم ہوا. ہاں شروع میں جو بھی اسم کے شروع میں یہ حروف آ جائیں گے آپ کو ابھی بڑے مشکل لگتے ہیں، لیکن یہ انتہائی آسان ہے، اور جہاں جہاں آپ استعمال کریں گے تو وہاں آپ کے لیے آسانی ہوگی. ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیں اختتام پہ. الحمد، تعریف، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے جہانوں کا. ہاں جی، اے عالم کی جمع ہے عالمی. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، کرنے والا ہے. مالکی، وہ بادشاہ ہے. یوم الدینی، بدلے کے دن کا. بس. ہاں جی، کوئی سوال ہے تو جو بس